لیکن جب انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے، جب جوان ہوتا ہے، ہاتھوں میں طاقت ہوتی ہے، آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے، اس وقت وہ حق کو جھٹلا دیتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، رعونت، اکڑ، بھول جاتا ہے کہ اس نے بھی مٹی میں ملنا ہے ایک دن، جھٹلا دیتا ہے حق کو، پھر ایک دن وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اس دنیا میں جو آتا ہے وہ ایک نہ ایک دن تو جاتا ہی ہے۔ ہمیشہ کے لیے کون آیا ہے یہاں پر؟ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنا رب راضی کر لیتے ہیں جانے سے پہلے، ورنہ جانا تو سب نے ہے۔ یہاں آپ ہمیشہ تو نہیں رہ سکتے، یہ تو ایک عارضی قیام ہے آپ کا، سب نے جانا ہے۔ جس کا دل بالکل ٹھیک ہے اس نے بھی جانا ہے، جس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اس نے بھی جانا ہے، سب نے جانا۔ لیکن جب انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے، جب جوان ہوتا ہے، ہاتھوں میں طاقت ہوتی ہے، آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے، اس وقت وہ حق کو جھٹلا دیتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، رعونت، اکڑ، بھول جاتا ہے کہ اس نے بھی مٹی میں ملنا ہے ایک دن، جھٹلا دیتا ہے حق کو، پھر ایک دن وہ بھی چلا جاتا ہے۔ جانے سے پہلے رب کو راضی کر لیں، وہ مشکل کام ہے۔ جانے سے پہلے ایک دفعہ سرکار کا پیار سے نام لے لیں، ایک دفعہ جانے سے پہلے۔ جانا تو ہے، سب نے جانا ہے۔ لگتا ایسا ہی ہے کہ جیسے کبھی نہیں مریں گے، یہ زندگی یوں ہی چلتی رہے گی، اسی طرح ہمارے کاروبار رہیں گے، اسی طرح گھر بار رہیں گے، ہر چیز عارضی ہے۔ جیسے جوانی، جب بندہ جوان ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ بس بوڑھوں کو دیکھ کے کہتا ہے بھائی کیا ہے یار، یہ اتنی دیر لگا دی چلنے میں، ابے تم سے یہ نہیں اٹھ رہا۔ جب بوڑھے کہتے ہیں کبھی یہاں درد ہو رہا ہے کبھی وہاں، تو نوجوان مذاق اڑاتے ہیں، ابے تمہیں ہر وقت درد ہی رہتا ہے، پھر ایک دن وہ خود بھی بوڑھے ہو جاتے۔ جیسے انسان کے گھر اولاد ہوتی ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، اس کو پیار کرتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کو اور کچھ پتہ نہیں ہوتا بچے کو، جو صرف ماں اور باپ پیار دے رہے ہیں صرف وہی پتہ ہوتا ہے ان کو، لہٰذا وہ اپنا پیار ماں اور باپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ ماں بلاتی ہے بچہ دوڑا دوڑا آتا ہے، باپ بلاتا ہے بچہ دوڑا دوڑا آتا ہے، پھر بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اسکول جاتا ہے، کہ طالب علم دوست بنتے ہیں، تو پھر وہ پیار تھوڑا سا دوستوں کو دیتا ہے ادھر ادھر۔ ماں باپ شکایت کرتے ہیں، یار پہلے تو ہمارے بغیر رہتا نہیں تھا، اب تیرے یار دوست تجھے پیارے ہو گئے۔ پھر تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے، اس کا پیار کہیں اور بھی چلا جاتا ہے، کہیں اچھلنے کودنے میں، کہیں بلیک پنک میں، کہیں نیمار میں، کہیں شیمار میں، کہیں 30 مار خان میں، تو یہ پیار ادھر ادھر چھلکتا رہتا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں جو اولاد کا کانسیپٹ ہوتا ہے، بچے کو کھلاتے ہیں، ادھر ادھر گھماتے ہیں، اس کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ دور نکل جاتا ہے، پھر ایسا لگا کہ بچہ گیا، ہاتھوں سے گیا، وہ بچہ بڑا ہو گیا نا اب، تو وہ دور نکل گیا۔ تو ہر چیز فانی ہے، یہ دور بھی فانی ہے، جوانی کا دور بھی فانی ہے، 4 دن کی شادی کے مزے یہ بھی فانی ہے، 4 دن کے بعد شادی باسی ہو جاتی ہے، تو پھر آدمی کہتا ہے بھائی یہ کیا جرم کر لیا میں نے۔ ہر چیز کا ایک جو ہے وقت مقرر ہے، اس وقت کے اندر ہی ہے اس کا لطف اور کیف اور سرور، اس کے بعد تو ختم ہے۔ اسی طرح ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہماری ایک زندگی ہے۔ وہ تمام مزے چھوڑ کر رب کو راضی کر لیتا ہے جو شخص، وہ مزے میں رہتا ہے، باقی سب چھوٹ جاتا ہے۔ ہمارے اوپر کرم یہ ہوا سرکار گوھر شاہی کا کہ جب عمر چھوٹی تھی تو اس چھوٹی عمر میں سرکار سے وابستہ ہو گئے، یعنی 17-18 سال کی عمر جب ہوئی تو سرکار سے وابستہ ہو گئے، تو وہ جو شیطانی پیریڈ آنا تھا وہ اس سے بچ گئے۔ پھر جب انگلینڈ میں اعظم سے ملاقات ہوئی تو اعظم تو دنیا کے مزے لے چکا تھا اس وقت۔ ایک دن مجھے بڑا غصہ آیا اعظم، میں نے بینک اکاؤنٹ کھلوایا، یہ بہت پرانی 30 سال پہلے کی بات ہے، میں نے بینک اکاؤنٹ کھلوایا تو اس وقت سوئچ کارڈ آتا تھا، تو میں نے بڑے پیار سے، میرے پہلا سوئچ کارڈ آیا، میں نے اعظم کو دکھایا، تو کہتا ہے ارے ہمارے پاس کریڈٹ کارڈ بہت آئے، ہم نے تو خرچ کر کے پھینک دیے، تمہارا اب آیا اتنا چل رہا ہے۔
تو ایک دور ہوتا ہے کہ جس دور میں انسان اپنی پیک پر پہنچ جاتا ہے اچھائی اور برائی کی، اور وہ دور 30 سال سے پہلے کا ہوتا ہے پیک کا۔ ہدایت کے لیے موزوں ترین دور جو ہے وہ 15 سے 30 تک کا ہے، یہی ہے دور۔ اس میں ہمارا جو سینہ ہے اس میں جذبات کا طوفان بپا ہوتا ہے، جذباتی ہوتے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں، تھکتے بھی نہیں ہیں، اور ہر چیز کو جو ہے آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، لیکن پھر وہ دور بھی چلا جاتا ہے۔ یہ زندگی بڑی شاطر ہے، لگتا ہے کہ بہت وقت باقی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ایسے غیر محسوس طریقے سے زندگی ہمارے پاؤں کے نیچے سے نکلتی رہتی ہے کہ جیسے ریت نکل جاتی ہے، آہستہ آہستہ زندگی خاموشی سے نکل جاتی ہے، اور شیطان یہی چاہتا ہے اس کا وقت جلدی سے نکل جائے، 40 سال گزر جائیں، بیکار ہو جائے اللہ کے لیے۔ تو اس پر افسوس نہ کرو کہ کوئی زندہ ہے یا مر گیا ہے، اس بات کی فکر کرو کہ تم نے اپنے رب کو پایا ہے یا نہیں۔ جیسے اب ہمارے راجہ بھائی کے والد صاحب ہیں، ان کا کل انتقال ہوا، وہ یہاں آ گئے تھے ہمارے کہنے پر، انگلینڈ آ گئے، کئی سال رہے بھی، تو انہوں نے پھر ایک دن کہا کہ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں کچھ دنوں کے لیے، پھر واپس آ جاؤں گا، کوئی مکان وغیرہ ہے وہ بیچنا ہے، پھر بیچ باچ کے میں واپس۔ میں نے کہا مت جاؤ، نہیں آؤ گے۔ کہنے لگے نہیں میں آؤں گا، میں کہہ رہا ہوں نا۔ پھر نہیں آ پائے وہ، اور کل پرسوں ان کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے پاس کچھ موکلات آئے، کہنے لگے کہ بھئی آپ جانتے ہو ان کو؟ میں نے جواب نہیں دیا۔ جانتے ہو ان کو؟ تو میں نے پھر جواب دیا کہ مجھ سے نہیں پوچھو، آپ ان سے پوچھو کہ یہ مجھے جانتے ہیں کہ نہیں۔ تو انسان کی زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرا فلاں بیٹا مخلص ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، یہ بیٹا مخلص نہیں ہے، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو ہم سے پیار کرتا ہے لوگ اس کو پرسیکیوٹ کرتے ہیں۔ جیسے یہ راجہ ہے، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، تو ان کے والد صاحب اس لیے اس پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے کہ یہ تو ان کا ہے، جس پر بھروسہ کرتے تھے انہوں نے چونا لگایا ان کو۔ ہم چاہتے تھے کہ ان کی تقدیر بنا دیں، ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیں۔ آج سے کوئی 40 سال پہلے ان کے گھر ایک محفل تھی کراچی میں، بہت عرصہ پہلے ان کے گھر محفل تھی، اور میں وہاں گفتگو کر رہا تھا۔ شیشے کی ان کی گھر میں جو ہے ٹیبل تھی ایک، تو سرکار کی محبت کا درس چل رہا تھا، جوش و جذبے میں نے ہاتھ مارا اور وہ ٹیبل ٹوٹ گئی۔ میں نے جا کے اکرام بھائی سے کہا یار سوری، آپ کی ٹیبل توڑ دی میں نے۔ تو کہنے لگا نہیں خیر ہے، سرکار کے نام پر سب قربان۔ تو مجھے یہ بات ان کی بڑی پسند آئی، آخر تک اس بات کو نبھایا۔ کل بھی نبھایا جب ان کے سوال جواب ہوئے خبر میں، کہا کہ ان سے پوچھ لو کہ یہ جانتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ کہہ دیں کہ ہاں بھائی میں ان کو جانتا ہوں تو بس ختم ہے۔ موت سے مت ڈرو، مرنا تو ہے ایک دن، موت سے مت ڈرو۔ امریکہ جاتے وقت امیگریشن سے ڈرو، لیکن موت سے مت ڈرو۔ جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کر کے جاؤ، اور ہم نے تو کچھ زیادہ ہی کر لیا۔ ہم خدا ڈھونڈ رہے تھے، ہمیں گوہر مل گیا، اور گوہر مل گیا، اور گوہر نے کہا جب قبر میں جاؤ تو منکر نکیر کو ستانا۔ بتائیے اب قبر میں جانے کا ڈر کس کو ہے، منکر نکیر کو یا ہم کو؟ کس کو ڈر لگے گا؟ مزہ تو تب ہے کہ جب منکر نکیر کے 360 سوال غفور بھائی کو جگا دیں۔ غفور بھائی جو ہے وہ سوتے رہیں گے، وہ سوال پوچھیں گے۔ 2-4 دفعہ ان کو جگایا غفور بھائی کو، اس کے بعد غفور بھائی کہیں گے میں نے سارے سوالوں کے جواب لکھ کے آپ کو ای میل کر دیے تھے، اگر آپ نے وہ ای میل نہیں پڑھی ہے تو میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، سونے دو مجھے۔ TV, the place to connect with God.